توہین عدالت کی درخواست پی ٹی آئی نے نہیں دی، بلکہ یہ ایک جو ہے وہ مشترکہ آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے الیکشن کے التوا کے لیے جو سپریم کورٹ سے رجوع کیا؟ کس نے آئینی درخواست دی؟ پی ٹی آئی نے آج. تو آپ کہہ رہے پی ٹی آئی نے نہیں کیا؟ جی مگر وہ توہین عدالت کی، پہلے تو کہہ رہے تھے نا آرٹیکل 6 توہین عدالت لگے گی، لیکن وہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ نہیں دی. دیکھیے بات یہ ہوتا نا، میں تو شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں، آج جلسہ ہو رہا ہے، آج سائفر کا ڈرامہ، آج فلاں آج فلاں، یہ ساری چیزیں تو یقیناً وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا یہ حق ہے کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو انگیج کرنا. یہ اگلے الیکشن تک اسی تنخواہ پہ کام کرتا رہیں گے. آپ کو روز یہ اس طرح ہائپ کریٹ کریں گے، پتہ چلے گا عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو رہی ہے حکومت کے خلاف. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوا، جو 90 ڈیز کا، میں ایک قانون کی طالب علم کے حصہ سے بتا رہا ہوں، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اس فیصلے میں بھی 90 ڈیز تجاوز کر دے. یعنی جو فیصلہ جس دن ہوا، یعنی 30 سپٹمبر کو ہوا، تو 30 سپٹمبر کے بجائے 90 ڈیز تو 30 سپٹمبر 30 اپریل تک، وہ 12 اپریل کو پورا ہو رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن جو نا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ان کے اوپر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، یہ ذہن میں رکھ لیں. اچھا، اگر الیکشن کمیشن کے کیس کے خلاف توہین عدالت بھی نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی ڈائریکشن ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے جو عارف علوی صاحب نے کی وہ بھی غلط کیا. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جواب دہ نہیں ہے اگر سپریم کورٹ کا ڈائریکٹیو بھی ہو، کیونکہ اس کیس پہ تو دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک ڈائریکٹیو ہے موجود ہے. دیکھیں نہیں، ڈائریکٹیو موجود اس طرح نہیں ہے کہ 90 ڈیز کے لوگوں تو سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے. ٹھیک ہے، مگر اس فیصلے کے وقت بھی 90 ڈیز سے تجاوز کر گیا. میں تو آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ فیصلہ 12 اپریل تھا اور وہ 30 کو ہو گیا. پہلے بات دونوں جگہ پر یہ ہوا، کے پی میں بھی ہو گیا اور یہاں پر بھی ہو گیا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسمبلی غلط ٹوٹی. یہ اسمبلی ٹوٹنے کا جواز بھی نہیں تھا. اس وقت بھی میں نے یہ مدعا اٹھایا تھا، مگر چونکہ سپریم کورٹ کے ٹی آرز میں یہ شامل نہیں تھا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانونی شہادت ہے آرٹیکل 38-39، اس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے قبضے میں ہو، اس کی کسی گواہی، کسی سٹیٹمنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. آپ مجھے بتا دو کہ ایک نائل شخص، عمران خان صاحب کی بات کرو، وہ الیکشن کمیشن سے نائل ہے، ٹھیک ہے، اس نائل شخص نے دائیں بائیں بغل میں دونوں کو دبوچ کے اور بولا سٹیٹمنٹ دو، جبکہ پرویز الہی کئی سٹیٹمنٹ موجود ہے، آپ کی میڈیا نے دکھایا، انہوں نے کہا کہ 99% ایم پی نہیں چاہتے اسمبلی ٹوٹے، اور یہ اسمبلی آرگومنٹ دیا یہ پریشر میں نہیں. اب یہ آرگومنٹ دیا جا رہا ہے، ایک دو جگہ پر یہ بات ہوئی ہے کہ کیونکہ اب الیکشن آگے چلا گیا ہے تو وہی اسمبلی واپس آ جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی غیر قانونی تحلیل ہوئی، تو اب آپ کی کیا رائے کہ اب وہ اسمبلی اب واپس آ جائے؟ نہیں، دیکھو یہ تو کہ چاٹنے والی یہ پالیسی نہ ہم کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اچھا، آپ مجھے بتاؤ، عمران خان صاحب اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوگا میرے حساب سے، وہ کون سے جادوگر تھے جس نے مشورہ دیے کہ آپ یہ سب سے بڑے 80% اسمبلی توڑ دے اور الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ نے جو آپ کے پاس 172 لوگ تھے یا زیادہ 178 تھے، آپ نے اس کے استعفے دیے. آپ نے پختونخوا سب سے بڑا صوبہ پنجاب آپ نے وہ توڑوایا، پھر آپ نے پختونخوا توڑوایا. توڑانے کے بعد آپ نے جب بھاگتے بھاگتے، اور میرے رحمان اظہر صاحب یہ یاد رکھنا پورا، میرے ایک ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے عدم اعتماد کی تحریک آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت کامیاب ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس دن سے میں کہہ رہا ہوں میں نے کہی پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے. کیونکہ آئندہ جو الیکشن ہوگا نگراں حکومت، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، یہ آج نہیں، یہ بھی کہہ رہے تھے الیکشن نہیں ہوں گے اور ملتوی ہوں گے، تو ہو گئے نا، تو ہو گئے. ٹھیک ہے، تو بات یہ اچھا. اس کے بعد میں یہ بھی کہتا رہا ہوں، اب یہ جب آپ کے سارے آپ نے استعفے دے دیے، اس کے بعد آپ جو آخری 43 رہ گئے اور آپ نے جا کے گرل پکڑ لیے قومی اسمبلی کی، جبکہ اسمبلی 3 دن کے لیے بند تھا وہ شارٹ سرکٹ کے لیے سے. تو سوال ہی ابھی 2 دن پہلے بھی اسپیکر صاحب کے پاس تحریک صاحب کو وفد گیا، اسپیکر صاحب نے بولا کہ آپ کی استعفے منظور ہوئے. اچھا، میں نے پرسنلی اسپیکر صاحب سے پوچھا قانون کے طالب علم کے باوجود، میں نے کہا سر یہ بتائے کہ یہ استعفے ایک شخص دے رہے تو آپ پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک شخص میرے سامنے بیٹھا ہو، دستخط کر رہا ہو، شناختی کارڈ دکھا رہا ہو وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود میرے پاس یعنی اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ شخص کا استعفیٰ میں منظور نہ کرو اگر مجھے ڈاؤٹ ہو. اور مجھے ڈاؤٹ یہ ہے کہ وہ تو عمران خان صاحب نے زبردستی کہنے پر